بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچو، دن میں 5 مرتبہ آسمانوں سے ایک صدا بلند ہوتی ہے، ایک آواز جو رب العالمین کی طرف سے ہے، جو تمہیں اپنے دربار میں بلاتی ہے، جو کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن افسوس، اس دنیا کی محبت، اس دنیا کے شور، ان گانوں، ان فلموں، اس کاروبار، ان سوشل میڈیا کی چیخ و پکار میں وہ صدا دب جاتی ہے۔ ہمارے دل اسے سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی سوچا، جب بادشاہ بلائے اور بندہ نہ جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ اور جب زمین و آسمان کا بادشاہ خود تمہیں بلائے اور تم اس کی صدا پر لبیک نہ کہو تو انجام کتنا دردناک ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اذان کی تعریف، اس کی عظمت، اذان کا انکار کرنے والوں کا انجام اور سچے واقعات سنیں گے۔ شاید یہی لمحہ تمہاری زندگی بدل دے۔ اذان ایک عام آواز نہیں، یہ رب کا پیغام ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مسلمانوں کو جمع کرنے کا مسئلہ آیا، صحابہ کرام مشورہ دینے لگے۔ کوئی بولا گھنٹی بجائیں جیسے عیسائی کرتے ہیں، کوئی بولا سینگ بجائیں جیسے یہودی کرتے ہیں، کوئی کہتا آگ جلا کر اشارہ دو جیسے مجوسی کرتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یہ طریقے ہماری امت کے لائق نہیں۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں ایک فرشتہ آیا، اس کے ہاتھ میں گھنٹی تھی۔ وہ کہتے ہیں، یہ گھنٹی مجھے دے دو تاکہ میں لوگوں کو نماز کے لیے بلا سکوں۔ فرشتہ بولا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ پھر اس نے اذان کے وہ الفاظ سکھائے جو آج تک پوری دنیا میں گونجتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صبح ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس دوڑ کر پہنچے۔ خواب سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ اسی لمحے آپ نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور ان الفاظ کے ساتھ اذان دو۔ پھر حضرت بلال کی پرسوز اور بلند آواز مدینے کی گلیوں میں گونج اٹھی، اور اس دن سے قیامت تک اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق بھی دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی بالکل یہی خواب آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے خواب کو ہمارے بھائی عبداللہ کے خواب کے موافق کر دیا۔ اذان نہ صرف نماز کی دعوت ہے بلکہ توحید کا اعلان ہے، رسالت کا اقرار ہے اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اذان نہ سننے یا نظر انداز کرنے والوں کا انجام۔ ذرا سوچو، وہ کون ہے جو تمہیں دن میں 5 بار بلاتا ہے؟ کیا وہ کوئی انسان ہے؟ نہیں، وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ لیکن جب اللہ کا مؤذن اذان دیتا ہے اور تم نہیں جاتے تو سوچو اللہ کو کتنا ناگوار گزرتا ہوگا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو وہ اس کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 58۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو اذان سنے اور جان بوجھ کے نماز کے لیے نہ جائے، اللہ اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث ہے، جس نے اذان سنی اور پھر بھی مسجد نہ گیا، اللہ اس پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے۔ اذان نہ سننے والوں کا دنیا میں بھی انجام ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی، دل کا سخت ہو جانا، سکون کا ختم ہو جانا، گھر میں جھگڑے، بے چینی، اولاد کی نافرمانی۔ قبر میں کیا انجام ہوتا ہے؟ قبر تنگ ہو جائے گی، سانپ بچھو آگ کی شکل میں عذاب آتا ہے، فرشتے ڈانٹیں گے، کس نے تمہیں نماز سے روکا تھا؟ اور قیامت میں کیا انجام ہوگا؟ اذان دینے والے روشنی میں ہوں گے،
اذان سن کر مسجد میں نہ جانے والے اندھیرے میں ہوں گے، ان کا چہرہ سیاہ ہوگا، لوگ پکاریں گے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ ایک نوجوان جو ہمیشہ اذان کے وقت موبائل پر گیم کھیلتا تھا، کبھی مسجد نہیں گیا۔ ایک دن دل کا دورہ پڑا، مرتے وقت اس کی زبان پر تھا، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، اندھیرا ہے، اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ ایک بزرگ جو ہر اذان پر مسجد میں موجود ہوتے، ان کے انتقال کے وقت ان کے لبوں پر تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنازے میں لوگ گواہی دے رہے تھے کہ ان کے چہرے پر نور تھا۔ ایک اور شخص جو ہمیشہ اذان سنتا لیکن سستی کرتا، کام میں لگ جاتا، ایک دن کام میں ہی دل کا دورہ ہوا۔ مرتے وقت اس کے بیٹے نے کہا، ابو ابو کچھ کہو، لیکن اس کے لب خاموش تھے، زبان بند تھی، اذان کے وقت بھی خاموش، موت کے وقت بھی خاموش۔ اذان پر مسجد میں نہ جانے کے اسباب اور ان کا حل کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ کیوں لوگ اذان سن کر مسجد میں نہیں جاتے؟ موبائل، گیم، انٹرنیٹ۔ سب سے بڑی تباہی، سستی، دنیا کی محبت، دوستوں کی بری صحبت اور ایمان کی کمزوری۔ اس کا حل کیا ہے؟ دل میں اذان کی عظمت بٹھائیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ اذان کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ سچی توبہ کریں، نیک دوست بنائیں، اذان ایپ انسٹال کریں، گھر میں اذان دیں، بچوں کو اذان کی عادت ڈالیں، مسجد کے قریب رہائش اختیار کریں۔ اذان کی برکتیں اور عجائبات۔ حدیث ہے، اذان کے وقت شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ اذان کا جواب دینے پر بخشش، اذان کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان دینے والے اور جواب دینے والے قیامت کے دن سب سے اونچے درجے پر ہوں گے۔ سوچو، اللہ دن میں 5 بار تمہیں بلاتا ہے، اور تم کیا دنیا کے کام، گیمز، سوشل میڈیا، پیسہ اللہ کے بلاوے سے زیادہ اہم ہے؟ اگر آج بھی اذان کی آواز سن کر تمہارا دل نہیں لرزتا، تو ڈرو اس دن سے جب قبر میں اذان کی آواز نہیں آئے گی، جب قیامت میں مؤذن نہیں بلائے گا، جب اللہ کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف۔ یا اللہ ہمیں اذان کی عظمت سمجھنے والا بنا دے، اذان سن کر مسجد کی طرف دوڑنے والا بنا دے، ہمیں نفاق، سستی اور دنیا کی محبت سے بچا لے، ہماری نسلوں کو بھی اپنے گھروں، مساجد کا عاشق بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔